بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جو پی ٹی آئی میں جو ٹکر کے لوگ تھے اور وہ اس وقت تقریباً سب کے سب غائب ہیں، اور عمران خان صاحب کی اریسٹ کے بعد کی جو صورتحال ہے سو جو ان سے ایکسپیکٹڈ تھا تو بالکل اس ایکسپیکٹیشنز کے بالکل برخلاف ان کا ایک رسپانس نظر آ رہا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے لوگ، ایسے لوگ جن کو میں ایکسٹریمسٹ کہتا ہوں، پی ٹی آئی کے وہ لوگ، ہر ایک تو نہیں ہے، کچھ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو مطلب ہے کہ بڑے ریزنیبل ہیں آپ کے ساتھ گفتگو میں، لیکن ایک ایسی بھی تعداد ہے اور کافی بڑی تعداد ہے کہ جو ایک جن کا بالکل رجحان ایکسٹریمسٹ قسم کا رجحان بن چکا ہے. تو وہ اب کیا سوچ رہے ہیں، وہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں کس قسم کی، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. کچھ چیزیں تو آلریڈی ٹویٹر کے اوپر بھی سامنے آ چکی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ سمسام بخاری صاحب کی ایک آج آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی، اور اس میں جس قسم کی انہوں نے باتیں کی کہ کس طرح سے 3 دن پہلے مئی 9 سے پہلے یہ جو پلاننگ کی گئی اور جو بھی کچھ ہوا، مطلب ہے کہ مئی 9 والے دن تو اس کی پلاننگ کی گئی، اور اس میں انہوں نے جو بات بتائی تو اس سے متعلق پرویز خٹک نے کیا کہا، اور پھر میری اپنی انفارمیشن کیا ہے. انٹیلیجنس بیورو کی میں آپ کو ایک بتاؤں گا کہ بڑی امپورٹنٹ اس کے اوپر، پورے اس ایشو کے اوپر ایک رپورٹ تھی، اور وہ انہوں نے پرائم منسٹر کو پیش کی تھی. تو اس رپورٹ میں کیا تھا یہ بھی میں آپ کو شیئر کروں گا. لیکن سب سے پہلے وہی جو ٹکر کے لوگ ہیں ان کی ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو دھکا دے کے اس سچویشن پہ پہنچا کے ان کو مطلب ہے کہ اس قسم کے حالات کے جن حالات میں مطلب ہے کہ وہ ظاہر ہے فوج کو ٹیک آن کرتے رہے، اور پھر اس کے کنسیکوینس میں بائی 9 ہوا، اور پھر اس کے بعد جو بھی حالات ہوئے، اور آج عمران خان صاحب ایک انفارچونیٹلی ایک سزا یافتہ مجرم بن گئے، مطلب کنوکٹڈ ہیں، وہ ان کو کنوکٹ کیا جا چکا عدالت میں، اور وہ اٹک جیل میں موجود ہیں. اور پھر یہ لوگ، بہت سے لوگ تو آپ کو بتایا آلریڈی پارٹی چھوڑ چکے، جو ان کے مشیر تھے، جو ان کو ٹکر کی مشاورت دیتے تھے کہ آپ ٹکر لے لیں، آپ فوج سے، آپ بہت پاپولر ہیں، سوشل میڈیا سارا آپ کے ساتھ ہے، عوام ساری آپ کے ساتھ ہے، اور سو فوج کے اگینسٹ آپ انقلاب لے کے آئیں، اس ملک میں حقیقی آزادی لے کے آئیں. اگر فوج آپ کے ساتھ نہیں ملتی، اگر فوج آپ کی بات نہیں سنتی اور آپ کی کہنے کے اوپر موجودہ حکومت کو وہ فارغ نہیں کرتے اور پھر وہ الیکشن نہیں کرواتے، تو پھر آپ فوج کو جو ہے جی آپ انقلاب لیں اور سارا کچھ. اور اگر انفارچونیٹلی میں کہہ رہا ہوں یہ وہ تو بڑا انفارچونیٹ واقعہ مئی 9 کا جو بھی ہے جس حد تک بھی ہوا، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ پھر بھی بہت اللہ کا شکر ادا کرنے والی بات ہے کہ جی مئی 9 کو اگر اللہ نہ کرے گولی چلا دی جاتی فوج کی طرف سے تو پھر اس ملک میں بہت خون خرابہ ہونا تھا، اور ایک انتشار اور ایک سول جو ہے نا، جو سول وار کسی سچویشن ہو جانی تھی ملک میں، اور نقصان سب کا ہونا تھا، پورے پاکستان کا نقصان ہونا تھا. اور کوئی انقلاب، جس قسم کے انقلاب کی بات فرض کریں کی جاتی ہے، کوئی اس قسم کا انقلاب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ نہیں آنا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے وہ سچویشن نہیں ہوئی اور اس حد تک جو ہے صورتحال نہیں گئی. اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ میں سن رہا تھا کہ پچھلے دنوں چیف جسٹس نے خود بلکہ کا افسوس کا اظہار کیا کہ ایک کیس کی ہیئرنگ کے دوران کہ اعتزاز احسن صاحب جیسے شخص جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی فوج نے گولی کیوں نہیں چلائی، مطلب ہے کہ فوج کو کیا گولی چلا دینی چاہیے تھی. یہ تو بہت زبردست فیصلہ تھا کہ وہاں پہ گولی نہیں چلائی گئی. لیکن اس کے بعد نہیں آؤ جس قسم کی چیزیں جو انفولڈ ہوئیں اور جو بھی سچویشن ہو رہی ہے، تو ایک بات تو آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے جو ایکسٹریمسٹ ہیں پاکستان سے باہر جو ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے مئی 9 کے بعد جس طریقے سے پاکستان کے اگینسٹ وہ کیمپین چلا رہے ہیں، پاکستان کے ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگیں، پاکستان کی ملٹری ایڈ کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ یورپین یونین، یورپین کمیشن کی طرف سے پاکستان کے اوپر پابندیاں لگیں، امریکہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگیں، ہر قسم کا مطلب دباؤ کی بات وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر دباؤ پڑنا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا، بہت چیزیں آپ کے سامنے آلریڈی ڈسکس ہو چکی، کانگریس مین کو لکھا، یہ کیا وہ کیا، لیکن اس سے ان کو کوئی ابھی تک وہاں پہ بھی کوئی ان کو رزلٹ نہیں ملا. الحمدللہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ دیکھیں اب عمران خان سے ظاہر ہے آپ کی پولیٹیکل پارٹی، کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر، میں کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اور عام لوگوں کے لیے میں تو ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے
پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز کے لیے نظریہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور اس نظریے کا تعلق میری دانست میں آپ کے ایمان سے ہوتا ہے، وہ دین سے ہوتا ہے، اسلام سے ہوتا ہے. نظریے کا تعلق کسی اور چیز سے ہے. سیاست میں تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری سیاست میں ہر کوئی ہر روز بدلتا رہتا ہے، اور ہر قسم کے اپنے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ اتنا نہ اس محبت آپ کی ان کے متعلق اس قدر، یا جذباتیت جو ہے ان کے متعلق اس قدر اتنا آگے نہ چلے جائیں کہ آپ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ جو باتیں سن کے دکھ ہو. ایک تو جو کچھ کیا جا رہا ہے پاکستان سے باہر، تو وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کو بھی پتا ہے. اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے نفرت پھیلائی جاتی ہے، نفرت انگیز قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور یہ کہ جی اب تو عمران خان اگر نہیں تو پاکستان نہیں، تو اللہ معاف کرے، اس طرح کی بھی باتیں مطلب ہے کہ کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور کوئی ان کی کنڈمنیشن نہیں ہوتی. اور وہ کوئی بھی، میں کہہ رہا ہوں پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی پولیٹیکل لیڈر پاکستان سے اہم نہیں ہے، پاکستان سے بڑا نہیں ہے. یہ بات ایک ہم سب کو سمجھنی چاہیے، اور اسی اصول کی بنیاد کے اوپر آپ کو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. یہ کیا ہے کہ اپنے مطلب ہے کہ میں جس طرح کل بھی آپ سے بات کر رہا تھا، لوگوں سے بات کریں تو وہ تو، اور وہی جو پی ٹی آئی کے ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ تو اتنا جذباتیت میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ملک چھوڑ کے ہم چلے جائیں گے، اور یہ ہے کہ ملک چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی باتیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ لیٹسٹ کیا ہے. کہتے ہیں لوگ 12 لاکھ لوگ چھوڑ کے گئے، لیکن ظاہر ہے 14 کروڑ کی 24 کروڑ سے زیادہ پاکستان کی آبادی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے آپ کو بھی جتنا امپورٹنٹ سمجھوں کہ میں پاکستان میں جرنلزم میں میرا بڑا نام ہے، یہ ہے، میں اپنا سمجھنا شروع کر دوں اور میں کہوں کہ اگر میں جو ہے جرنلزم چھوڑ دوں گا یا پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں گا، تو پاکستان میں جرنلزم کے اوپر بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہو جائے گا اور بہت بڑا گیپ ہو جائے گا. یہ میری اپنے بارے میں یہ غلط فہمی ہے، میری غلط فہمی ہے، میری اپنے بارے میں ہو سکتی ہے. کوئی شخص انڈسپینسیبل نہیں ہوتا. اور یہ والی بات کہ ایک اور میں آپ کو ویسے بات بتا دوں، یہاں پہ تو عام جو سپاہی بھرتی ہوتے ہیں پولیس میں 2 3 ماسٹرز کیے ہوتے ہیں ان لوگوں نے. میں کہتا ہوں کہ ہم سے بہت قابل، بہت زیادہ قابل لوگ بیچارے بے روزگار ہیں، اور پاکستان میں بے روزگاری بھی ہے، یہ بھی ہے. اور مطلب ہے کہ لوگ بڑی زبردست قسم کی یونیورسٹیز سے گریجویٹ ہو کے آتے ہیں تو ان کو نوکریاں نہیں ملتی. تو یہ اگر کوئی بات اس قسم کی کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ مایوسی میں اس طرح کی باتیں نہ، ایک تو پہلی بات کہ اپنے ملک کے بارے میں کوئی اس قسم کی بات مت کریں، کہ اس طرح کی نیگیٹو بات اپنے ملک کے بارے میں کسی بھی شخص کی محبت یا کسی شخص کی نفرت میں، دونوں لحاظ سے، نہ کسی شخص کی محبت میں نہ کسی شخص کی نفرت میں آپ اس حد تک جائیں. اچھا پھر یہ کہ جی چلے جائیں گے اور کہتے ہیں کہ جانے کا، تو میں اس میں ویسے ایک پازیٹیو میں آپ کو بات بتا دوں. فرض کریں ہمارا 24 کروڑ کی ہماری آبادی ہے، اور فرض کریں 20 30 40 لاکھ ہمارے ماشاء اللہ بہت سے اوورسیز پاکستانی تھے، اور پاکستان کے ریمیٹنسز آپ دیکھ لیں جو آتی ہیں. اگر پاکستان کا ہیومن ریسورس باہر جاتا ہے، سعودی عربیہ میں جاتا ہے، مڈل ایسٹ میں جاتا ہے، یورپ میں جاتا ہے، تو ہیومن ریسورس جب باہر جائے گا تو پاکستان کی ظاہر ہے وہاں پہ وہ کمائی کریں گے، ان کے یہاں پہ والدین ہوں گے، ماں باپ، فیملی اور دوسرے لوگ ہوں گے. سو اس سے یہ ہوگا کہ جی آپ کے ریمیٹنسز میں ظاہر ہے اضافہ ہوگا. لیکن اس مایوسی میں یا اس غصے میں اپنا نقصان اس لحاظ سے مت کریں. اگر واقعی میں جیسے میں نے کل کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو پھر آپ کنسٹرکٹیو انداز میں عمران خان صاحب کا جو نظریہ ہے اس کے لیے آپ تھوڑا سا قربانی پھر دیں. نوکری کی قربانی بھی دے دیں بے شک، پھر اگر دینی ہے نوکری بھی قربانی دیں. جیل کی جیسے میں کہہ رہا تھا 1 2 دن کے لیے جیل بھی چلے جائیں، یہ بھی مطلب ہے کہ اچھا ہے، مطلب ہے کہ ایک کاز کے لیے اچھا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں، اور اگر آپ اس کاز کو صحیح سمجھتے ہیں تو باقی ادروائز میں ٹویٹر اسپیس کے اوپر سن رہا تھا، آپ دیکھیں اندازہ لگائیں. تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں یو کے میں اس وقت موجود ہوں، میں یو کے میں رہتا ہوں، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں، عمران خان صاحب کی چونکہ فالوئنگ بہت زیادہ ہے، تو وہ مشورہ دے رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ آپ بجلی کے بل اور گیس کے بل دینا بند کرتے ہیں. تو یہ ان کا مطلب سول نافرمانی والی بات کی تھی، جو کہ عمران خان صاحب نے خود بھی 2014 کے دھرنے میں سول نافرمانی کی بات کی اور انہوں نے کیمپین چلائی، لیکن الحمدللہ اس وقت بھی اس کو لوگوں نے توجہ نہیں دی. اور اب یہ جو مایوس اور ایکسٹریمسٹ جو لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے ایکسٹریمسٹ جو ایلیمنٹس ہیں، وہ یہ اس طرح کی مطلب کہ پٹیاں پڑھا رہے ہیں. ایک تو اپنے ملک کے خلاف جو بھی بات کر رہے ہیں، جو ایکشنز، پھر اوپر آپ دیکھیں اب اس قسم کی. تو اگر یہ کام کریں گے تو مجھے بتائیں کہ میں اگر
کسی کی محبت میں یا کسی کی نفرت میں میں کہوں گا بل نہیں دینا تو آپ دیکھیں کہ آپ کی بجلی کٹ جائے گی تو پھر آپ کے کیا حالات ہوں گے, آپ کی گیس کٹ جائے گی تو آپ کے کس قسم کے حالات ہوں گے. اگر اس طرح کی قربانی کوئی مانگتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی 1% لوگ بھی اس قسم کی بات کے اوپر کسی کے اوپر, بیکاز یہ تو وہ چیز ہے جس کا نقصان تو آپ کو ہو سکتا ہے, اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. اور وہ یہ کہتے, ان کا کہنا یہ تھا, وہ جو ٹویٹر سروس کے اوپر جو مشورہ دینے والے تھے کہ جی اس سے چونکہ تعداد پی ٹی آئی کے لوگوں کی بہت زیادہ ہے تو پاکستان کو اربوں کا نقصان ہوگا. یہ جو پاکستان کے جو ادارے ہیں, بجلی والے ہو جائیں یا گیس کے جو ادارے ہیں وٹ ایور, آپ دیکھیں کہ سارا زور کدھر ہے کہ نقصان ہو, پاکستان کو نقصان ہو, اکانومی کو ہو. آئی ایم ایف کے معاملے میں کیا کچھ نہیں کیا انفارچونیٹلی ان لوگوں نے. اور وہی والی بات آ کے چونکہ یہ آئی ایم ایف کی ڈیل ہوئی تو جیسے کہ کہیں ماتم ہو گیا اور اس طرح کے حالات تھے, مایوسی کی یہ حالت. تو یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنا رجحان دیکھیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں, وہ کس قسم کی ان کی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے. اور یہ انتہائی نیگیٹو سوچ ہے, انتہائی نیگیٹو سوچ ہے جو مطلب ہے کہ جس کا نقصان ظاہر ہے. آپ اتنی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں, نیگیٹو باتیں پھیلاتے ہیں سارا کچھ, تو اس سے ظاہر ہے بہت سے لوگ اور بھی انفلوئنس ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ پاکستان کو ان چیزوں کا نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور پاکستان یہ ہے کہ کسی ایک شخص, کسی ایک پولیٹیکل پارٹی, اور میں سب پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں, میں تمام پولیٹیکل لیڈرز کی بات کر رہا ہوں, انشاءاللہ تعالی یہ ملک کسی ایک فرد کی یعنی کہ اس کی محتاجی اس ملک کو انشاءاللہ نہیں ہوگی. یہ کلمے لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر یہ ملک بنا, اور انشاءاللہ تعالی یہ ملک قائم رہے گا اور یہ اچھے طریقے سے انشاءاللہ آگے چلے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو اچھی چیز ہے ابھی ریسنٹ پاس میں جو بات ہوئی ہے, جو کہ عمران خان صاحب کو کرنی چاہیے تھی, جو اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو کرنی چاہیے تھی, وہ یہ جو میں جس کی پہلے بھی تعریف کر چکا ہوں کہ جو ایس آئی ایف سی جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا جو کانسیپٹ ہے, اور کہ پاکستان میں کس طریقے سے انویسٹمنٹ کو لایا جائے, اور اس کے لیے آلریڈی آپ کو پتا کام شروع ہو چکا ہے. یہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بہت بڑی ایک چیز ہے. اور ہمیں بجائے اس کے کہ ہم سیاسی طور کے اوپر ایک دوسرے کو گالم گلوچ کریں اور نیگیٹو جو ہماری تھاٹس ہیں ان کے لیے ہم کہیں جی سول نافرمانی کرتے ہیں, کاروبار تباہ کرتے ہیں پاکستان کا, لوگ سارے پاکستان سے بھاگ جائیں, پھر یہ ہو جائے گا اور پاکستان میں پتہ نہیں یہ ہو جائے گا. انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. اس قسم کی پازیٹیو ڈیولپمنٹس کو ہمیں سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ ان اے وے میں آپ کو بتا دوں کہ ایس آئی ایف سی میری نظر میں یہ ایک چارٹر آف اکانومی ٹائپ چیز ہے, اور جس کو انشاءاللہ اس کو چونکہ انسٹیٹیوشنلائز کیا جا چکا ہے, اور یہ گورنمنٹ کوئی ہو یا نہ ہو اس چیز کو ایسے ہی آگے چلنا ہے. اور اس میں فوج کا ایک مثبت کردار ہے. فوج کی پالیٹکس میں انٹرفیئرنس کے خلاف ہمیں بھی کردار ادا کرنا چاہیے, اور اس میں سب سے بڑا کردار سیاستدانوں کا ہے. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ جی وہ جا کے وہ یہ کہ جی ہم فوج کو اپنے ساتھ ملائیں یا فوج کی چھتری کے نیچے ہم آئیں. یہ چیز ڈسکریج ہونی چاہیے. یہ جو کردار ہے ایس آئی ایف سی کا, جس طرح کا ہمیں کردار نظر آ رہا ہے, جیسے کہ فیٹف میں فوج کا بڑا زبردست کردار تھا, ریکارڈک کو سیٹل کرنے میں فوج کا کردار بڑا زبردست تھا, کارکے کا جو ہمارا جرمانہ تھا اس کو سیٹل کرنے میں فوج کا بڑا زبردست کردار تھا, کورونا کا جو مسئلہ تھا عمران خان صاحب کی حکومت میں اس کو جس طریقے سے مینیج اور کنٹرول کیا گیا اس میں فوج کا بڑا بنیادی کردار تھا. سو یہ پازیٹیو جو رول ہے ایس آئی ایف سی والا, اس کو ہم سب کو انکریج باقی فار دا سیک اور پاکستان کیا جانا چاہیے. باقی عمران خان صاحب کے لیے میں جیسے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کو ٹرائل کورٹ نے ٹھیک کیا یا غلط کیا اس کے اوپر بحثیں چلتی رہیں گی. ان کی کنوکشن ہوئی ہے, ان کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی موقع ہے اپیل کے لیے, ان کے پاس سپریم کورٹ میں بھی جانے کا موقع ہے, وہاں پہ بھی وہ جا سکتے ہیں. سو ان کے پاس اپیل کے مواقع ہیں, ان لائک یہ کہ جو کچھ نواز شریف کے پاس کوئی اپیل کا موقع نہیں تھا, اور اسی طریقے سے یوسف رضا گیلانی صاحب اس سے پہلے ان کو جب کنٹمپٹ میں نکالا گیا ان کے پاس کوئی موقع نہیں تھا, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کا جو بھی کچھ کنوکشنز ہوئی تھی ان کو جو نکالا گیا. سو عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ باقی ایک بات بڑی اہم ہے کہ جی عمران خان صاحب چونکہ
جیل میں ہیں وہ جو مرضی اپنے دور میں کہتے رہے کہ جی میں جو لوگ جو ان کے اپوننٹس اس زمانے میں جیل میں تھے کہ ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہونا چاہیے، ایئر کنڈیشن اتارنا، یہ کرنا، وٹ ایور جو بھی تھا، میری ذاتی رائے میں جو ہے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اب تو یہ حکومت جا رہی ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ہوگی، کہ جو بھی لوگ جیل میں موجود ہیں، اور عمران خان کی خاص طور پہ اوپر میں بات کر رہا ہوں، کہ ان کے ساتھ بڑی فیئر ڈیلنگ ہونی چاہیے، ان کا جو رائٹ ہے ان کو وہ رائٹ ملنا چاہیے. اس طرح کا کسی طرح کا بھی کوئی مطلب ہے کہ عمل نہیں ہونا چاہیے جس سے لگے کہ جی آپ عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس دوران وہ جیل میں. باقی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے کیس کا آگے کیا ہوتا ہے. اب دوسرا جو مسئلہ ہے شمشان بخاری صاحب کا، وہ ان کی ایک آڈیو سامنے آئی، وہ آڈیو ذرا آپ سن لیں. 3 دن پہلو ایک میٹنگ رکھی کور کمیٹی دی، اوکے یہ فیصلہ کر دیا، وہ افریدی سی، سوری سی، یہ وہ سوری سی، افریدی سی، یہ سی، سارے جڑے حرامی سن، جڑے مراد سے سب تو زیادہ کرتا. اچھا انہاں کے جڑا ہے نا جی، کی کیتا کہ انہاں نے یہ اتنے ڈیزائن کر لیا کہ اسی جو احتجاج کرنا فوجیاں تے کر. ایک تے اللہ پاک وہ بچت رکھی کہ جڑا میں اتنے نہیں سہ، دوجی کی بچت رکھی کہ مینوں یاسمین نال میرا بہت اچھا تعلق ہے، یاسمین اور راشد نال چاہیے، تے میرا مطلب بندے دا چنگا تعلق بھی ہوندا ہے. اگر لبرٹی مارکیٹ اچھا میری سچی گل ہے طبیعت ٹھیک نہ ہے، تے دوجا مینوں اندازہ سی کہ انہاں کوئی فساد کر. دس واز آفٹر صبح ہو چکا، صبح یہ پھڑیا جا چکا سی، اور تو بعد تے میں کہا پا میں تے اکاڑے ہاں، میں نہیں آ سکتا ایسا میں لگا، میں کہ میں تے اکاڑے میں تے بہ گئے. اتنے گئے شفقت بڑا سمجھدار آدمی، شفقت انہیں اتنے کیا جی کہ ہوں اسی کور کمانڈر ہاؤس جانا. شفقت نے کہا نہ جاؤ، آپ پارٹی تباہ کر لیں گے، نہ جاؤ. نے کہ نہیں صاحب دا حکم. شفقت نے گڈیاں کک ماری تے اپنے گھر واپس آ گیا. اچھا اب دیکھیں کہ اس آڈیو میں جو شمشان صاحب نے جو بات کی کہ جی کس طریقے سے مئی 9 کے بارے میں کور کمیٹی، پھر انہوں نے کچھ نام لیے، مراد سعید کا بھی نام لیا، قاسم سوری کا بھی نام لیا، اور پھر اپنا کہ جی یہ گڈ لک تھی ان کی کہ وہ اس دن وہاں پہ نہیں تھے، اور وہ سینس بھی کر رہے تھے کہ جی کچھ غلط ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اکاڑا میں ہوں، میں تو نہیں آ سکتا. اور پھر یہ کہ جی پھر انہوں نے شفقت محمود صاحب کی بات کی کہ ان کو کہا گیا تو انہوں نے منع کیا کہ بالکل نہیں جانا کور کمانڈر ہاؤس کی طرف، احتجاج وہاں پہ لیڈ کر کے اس طرف نہیں جانا. اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے چونکہ ان کی بات نہیں سنی گئی. لیکن جو اہم بات انہوں نے کی کہ ایک گروپ آف، جن کا کچھ کا نام بھی انہوں نے لیا کہ کون لوگ تھے جن کو یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ نے اس طرف مارچ کرنا ہے. تو اچھا پرویز خٹک صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ ان کا انٹرویو سلیم صافی صاحب کے ساتھ کل ہی انٹرویو جو چلا، انہوں نے ایک بات بڑی اہم کی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہمارے ساتھ کچھ اور بات ہوتی تھی، لیکن ایک خاص ایک ٹیم تھی جو بعد میں پتہ لگا، انہوں نے نام خیر ان لوگوں کے نہیں لیے، لیکن کہ جی ایک خاص ایک ٹیم تھی، خاص لوگ تھے جن کو یہ ڈائریکشن تھی، یہ والی بات کہ جی آپ نے جو ملٹری کے جو بلڈنگز ہیں، ملٹری کی جو انسٹالیشنز ہیں، آپ نے اس طرف جو ہے وہ مارچ کرنا ہے اور لوگوں کو اس طرف احتجاج کر کے لے کے جانا ہے. اور پھر بہت سے لوگ، میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی کے، اگر آپ لیڈر سے بات کریں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا پھر اس دن. لیکن یہ ہے کہ جی ایک پیٹرن سے پورے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ملٹری کی انسٹالیشنز کے اوپر، اسمبلز کے اوپر، بلڈنگز کے اوپر وہاں پہ اٹیکس کیے گئے. اچھا یہ بات شمشان صاحب نے کیا کی وہ آپ نے سن لی. پرویز خٹک صاحب کا میں نے بتا دیا کہ کل انہوں نے کیا کہا. میں اب آپ کو بتاؤں کہ انٹیلیجنس بیورو کی ایک رپورٹ مئی 9 کے مثلا ایک 2-3 ہفتوں کے بعد شاید انٹیلیجنس بیورو نے ایک رپورٹ دی پرائم منسٹر کو، اور اس رپورٹ میں انہوں نے پریسائسلی یہ لکھا، انہوں نے پھر کوئی 8-10 نام بھی لکھے. اب وہ نام میرے لیے مناسب نہیں، چونکہ ظاہر ہے میں نہیں چاہتا کہ کسی کے اوپر بلا وجہ، بے شک وہ ایک چونکہ انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے، اگر نام کسی نے دینے ہیں تو یا تو آفیشلی وہ سامنے آئے تو ہم نام بول بھی دیں گے، لیکن ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہتر ہوگا. لیکن 8-10 یا 12 نام، اتنے نام اس رپورٹ میں تھے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی عام جو لیڈرشپ تھی ان کو کچھ چیزوں کا پتہ نہیں تھا. یہ مئی 9 کا یہ جو سارا ہوا کہ جی کس طرف مارچ کر کے جانا ہے، اور پھر وہاں پہ جو بھی یہ جو فوج کو مطلب ٹارگٹ کرنے والی بات، یہ وہ ان 10-12 لوگوں کے ساتھ مینیج کی گئی تھی. یہ بتایا گیا کہ جی اسلام آباد، پنڈی اسلام آباد وہ کون سے لوگ تھے، لاہور میں کون تھے، اسی لحاظ سے پنجاب کے لحاظ سے کر کے تو کے پی کے میں کی پرسنس کی بات کی گئی کہ وہاں پہ کون
ٹاؤن ہیں اور پھر سندھ کی بات کی گئی اور پھر خاص طور کے پھر اسی طرح بلوچستان میں بھی بات کی گئی. اور سو اس لحاظ سے انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ بھی بالکل یہی بات کہہ رہی تھی کہ سو اسٹریٹجی دو قسم کی تھی. ایک اسٹریٹجی جو ڈکلیئر تھی سارے تمام پی ٹی آئی کے لوگوں کے سامنے تھی مبینہ طور کے اوپر, اور دوسری جس طرح سمسام صاحب پرویز خٹک اور آئی بی کی رپورٹ کہتی ہے وہ ایک اسٹریٹجی تھی جو خاص لوگوں کے ساتھ جو لوگ ان کے جو تھوڑے سے اگریسو لوگ تھے ان کے ساتھ شیئر کی گئی تھی کہ آپ نے کس طریقے سے کیا کرنا ہے. سو یہ اور پھر اسی لحاظ سے کہا جاتا ہے اور یہ جو الزام لگاتی ہے حکومت بھی اور پھر اس فوج کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ ایک پری پلانڈ مطلب ایک اٹیک تھا اور بڑا کلیئرلی لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے. اور اٹیک سو ایسا نہیں تھا کہ یہ بالکل ایک ویسے ہی آل آف اے سڈن خود سے اس طرح کا واقعہ ہو گیا, ایسی بات نہیں بلکہ یہ پری پلان تھا. یہ حکومت کا بھی کہنا ہے, جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے, اور ملٹری اتھارٹیز بھی. سو دیر از اے کنسنسس ان تمام کے درمیان. اور پھر یہی باتیں اب پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ جو کہ پی ٹی آئی میں شامل تھے اب یہ ان کی آڈیوز بھی آ رہی ہیں اور وہ انٹرویوز میں بھی اپنے یہی چیزیں بتا رہے ہیں, اور آئی بی کی رپورٹ بھی یہی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.